بلوچستان جہاں امن و امان، کرپشن، گورننس، انتظامی و دیگر گمبھیر مسائل کا شکار ہے، وہاں تمام محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے سرکاری ملازمین بھی بنیادی اور دیرینہ مسائل سے دوچار ہیں۔ ہم بلوچستان کے 2.5 لاکھ سرکاری ملازمین کی فریاد اور ان ملازمین کے خلاف حکومت بلوچستان کی جانب سے جاری مظالم اور انتقامی کارروائیوں کی داستان لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے ملازمین اگرچہ ان مخدوش، شورش زدہ اور نامساعد حالات میں بھی بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں سرکاری مشنری کے طور پر وسائل کی عدم دستیابی کے باوجود جان ہتھیلی پر رکھ کر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، پھر بھی ان کی تنخواہیں ملک کے تمام صوبوں اور وفاق کے ملازمین سے کم ہیں۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ملازمین اپنے جائز آئینی مسائل اور کم تنخواہوں کی خاطر بلوچستان میں فریاد کر سکتے ہیں، نہ اس کے لیے پرامن احتجاج کا رستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وفاق اپنے ملازمین کے آئینی مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے لیے ڈی آر اے کی مد میں ڈی آر اے کے نام پر 70% الاؤنس اعلان کر چکا ہے 3 مراحل میں، لیکن بلوچستان میں گرینڈ الائنس کے زیر تمام 2.5 لاکھ ملازمین گزشتہ 8 ماہ سے آئین کے آرٹیکل 25 اور 38 کے تحت تسلیم شدہ اس حق کے لیے سراپے احتجاج ہیں اور حکومت کے ناروا ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ حالانکہ اس سلسلے میں حکومت بلوچستان نے 2 بار اپنے وزراء پر مشتمل کمیٹیاں بنائیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ پریس کانفرنسز کیے اور ہمارے ساتھ مشترکہ سفارشات مرتب کر کے دستخط کیے، لیکن دونوں بار ملازمین کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور حکومت نے اپنے وعدے وفا نہیں کیے۔ گزشتہ 8 ماہ سے 40% ڈی آر اے کے لیے احتجاج کرنے والے ملازمین کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ چادر اور چاردیواری کی تقدس کو پامال کرتے ہوئے حکومت احتجاجی ملازمین کے بچوں اور گھر والوں کو ہراساں کر رہی ہے۔ پرامن احتجاج کرنے والے ملازمین پر ایف آئی آر درج کیے گئے ہیں، ان پر 3 MPO لگا دیا گیا ہے اور ہمارے احتجاجی مظاہروں، ریلیوں اور جلسوں پر بدترین لاٹھی چارج، شیلنگ اور تشدد کیا جا رہا ہے۔ احتجاجی ملازمین چوک چوراہوں پر اور روڈوں پر گھسیٹے جاتے ہیں۔ بلوچستان کے روایات کے صریحاً برخلاف ہمارے خواتین ملازمین کی بے توقیری اور تذلیل کی جاتی ہے۔ ہمارے سینکڑوں ملازمین زد و کوب کر کے گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے 400 سے زائد ملازمین مختلف جیلوں میں مقید ہیں۔ بلوچستان حکومت اپنی بنائی گئی کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کے مطالبے پر بلوچستان کے لاکھوں ملازمین کو دہشت گردوں کی طرح ڈیل کر رہی ہے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان گرینڈ الائنس گزشتہ 8 مہینوں سے اپنے مطالبات کے لیے پرامن تحریک چلا رہی ہے۔ ہم نے 40% ڈی آر اے سمیت اپنا 11 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کو جمع کرا دیا ہے، جن پر حکومتی کمیٹی کے ساتھ مشترکہ سفارشات بھی طے پا چکے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان اور چیف سیکرٹری بلوچستان ان سفارشات پر عمل درآمد کرنے کی بجائے اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ بلوچستان گرینڈ الائنس آپ کے توسط سے عزت مآب صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے گزارش کرتی ہے کہ بلوچستان کے 2.5 لاکھ ملازمین جو صوبے میں ریاستی مشرری کے طور پر نامساعد آلات میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں کہ جائز و آئینی مطالبات حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور بلوچستان حکومت خصوصاً وزیر اعلیٰ بلوچستان اور چیف سیکرٹری بلوچستان کو ملازمین کو دہشت گردوں کی طرح ڈیل کرنے سے روکے۔ معزز صحافی حضرات، ہم آج بلوچستان کے 2.5 لاکھ ملازمین کے ڈی آر اے سمیت 11 تسلیم شدہ مطالبات کی منظوری
اور بلوچستان میں وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری کی جانب سے ملازمین پر جاری ظلم و تشدد کے اسباب کا ٹکڑا اور فریاد لے کر ایوان صدر کے سامنے دھرنا دینے کا پروگرام رکھتے تھے آج کا دن. لیکن اگرچہ اسلام آباد ہم بلوچستانیوں کی بات کی بات سمجھ نہیں آتی، تاہم ہم بلوچستان کے 2.5 لاکھ ملازمین کا مقدمہ شہر اقتدار کے اختیارداروں اور مقتدروں کے سامنے رکھنے آئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ بلوچستان میں ریاست سے جڑے ملازمین کے اس طبقے کی دادرسی کی جائے گی، ان کے مسائل اور مجبوریوں کا ادراک کیا جائے گا اور انہیں دیوار سے نہیں لگایا جائے گا. ہمارے تسلیم شدہ مطالبات پر حکومت بلوچستان کو امن درآمد کے احکامات صادر کیے جائیں گے اور ہم پر روا رکھے گئے ظلم و بربریت کا محاسبہ کیا جائے گا. آج بلوچستان میں آل پارٹیز گرینڈ الائنس اور حکومت کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، وگرنہ ہمارا آج پروگرام یہ تھا کہ ہم 6 تاریخ کو ایوان صدر کے سامنے دھرنا دینے والے تھے، لیکن آج کا پروگریس یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ایک مشاورتی اجلاس ہوا ہے، ایک تفصیلی اجلاس ہوا ہے. اس میں اتفاق اس بات پہ کیا گیا ہے ہمارے وہاں پہ جو سربراہان ہے کہ 12 تاریخ تک ہمارا احتجاج مؤخر ہوگا اس مذاکرات کی فیصلے کی روشنی میں، اور ہم یہاں اپنا جو احتجاج رکھتے تھے یا اس کا پروگرام رکھتے تھے اسلام آباد میں، ہم اس کو بھی مؤخر کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنے ان وعدوں کا جو تیسری بار ہم سے کیے جا رہے ہیں ان کا پاس رکھے گی اور بلوچستان کے سینکڑوں ملازمین کو دوبارہ احتجاج کے لیے یا فریاد کے لیے اسلام آباد کی طرف آنے پر مجبور نہیں کرے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. محترم، ابھی آپ کے جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ کون ہے جس کے ساتھ آپ کے ابھی جو مذاکرات ہوئے ہیں جس نے آپ کو کنوینس کیا ہے یا آپ کو احتجاج نہ کرنے پر راضی کیا ہے؟ جو مذاکرات ہیں آپ کے کس سے ہوئے ہیں؟ حکومتی کون شخصیات ہیں جن سے مذاکرات ہوئے ہیں؟ بہت شکریہ. اس میں ایک سلسلہ یہ ہے کہ ہماری ایک کمیٹی بنی تھی جس میں ہمارے صوبے کے وزیر خزانہ میر شیروانی صاحب ہیں، وہاں کی وزیر تعلیم رائلہ حمید درانی صاحبہ ہیں، اور وہاں کے پیپلز پارٹی کے ذمہ داران میں سے بادشاہ صاحب ہیں، اسفندیار کاکڑ صاحب ہیں، اور آج کی جو ہماری مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں علی مدد جتک صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہے، کل پرسوں ہی انہوں نے حلف لیا ہے، ان کے ساتھ، اور ہمارے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے عمران زرکور صاحب، اور ان کے ساتھ فنانس کے ہمارے سیکرٹری ہیں، ان کی کمیٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں. میں اس سلسلے میں ایک اور بھی وضاحت کروں کہ ہماری کیونکہ کل پرسوں سے ہم اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہمارے اسلام آباد کے اندر اپوزیشن لیڈر محمود خان چکری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، مولانا عبد الواسع صاحب سے جو سینیٹر ہیں ہمارے، اس سے ملاقات ہوئی ہے، منظور کاکڑ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، ساتھ میں ہمارے جو عطاء الرحمان صاحب ہیں، مولانا عطاء الرحمان صاحب ہیں جمعیت علماء اسلام کے، ان سے مذاکرات ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے، شاید میں نام بھول رہا ہوں، ہمارے بہت سارے یہاں کے سیاسی زعما سے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس میں عمر فاروق صاحب ANP کے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے. نیشنل پارٹی کے جان محمد بلیری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں بھی ہم نے یہاں سے جتنی بھی ہماری بات ہو سکتی تھی، شاید یہ تمام فیکٹرز جو ہے وہ مل کر بلوچستان میں آج وہاں پہ ایک مذاکرات کی نشست جو بنی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ ایک موقع دے رہے ہیں. پروفیسر صاحب اپنا تعارف بھی کرا دیں، اور جو ساتھ میں بیٹھے ان کا بھی نام اور ساتھ میں ڈیزگنیشن جو آپ کی الائنس کے ہیں وہ بھی تعارف کروا دیں اپنے تعارف. جی وہ کروا دیں گے بالکل، لاسٹ میں ہم آپ کو تعارف بھی کرا دیں گے. سر ایک اور چھوٹا سا سوال لے لیں کہ گزشتہ 3-4 روز سے بلوچستان اور کوئٹہ کے مختلف مقامات کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، جس سے سیکورٹی فورسز کی جانب سے بھرپور انداز میں ناکام بنا دیا گیا. اس وقت وہاں ظاہر سارے لوگ وہاں کے مقامی ہیں، اس وقت لا اینڈ آرڈر کی کیا وہاں پہ صورتحال ہے، اور جو سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں، وہ آپ کی نظر میں اس پہ کیا ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے یہ سیاسی سوال ہے، میں سیاسی سوال کا جواب دینا نہیں پسند کروں گا. نواں کے حالات کا میں کیونکہ اسلام آباد میں 3-4 دنوں سے میں اسلام آباد میں ہوں اور ہمارے سارے دوست اسلام آباد میں ہیں. بلوچستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا کوئی جو ہے وہ سگنل کام ہی نہیں کرتا، تو ہم اتنے ہی باخبر ہیں جتنے آپ کے اسلام آباد کے صحافی یا دوسرے دوست باخبر ہیں. وہاں کے حالات سچویشن کیا ہے
اور اس پہ کیا معاملہ ہوا ہے کوئی یعنی ہمیں کوئی ایسی خاص خبر نہیں ہے کہ ہم اس کو یہاں پہ بریک کر سکیں، نہ اس سے ہمارا ساتھ لاہور جا رہے ہیں دھرنے میں، آپ بھی شرکت کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ۔ آپ کے مطالبات کی تفصیل، اگر کوئی چیدہ مطالبات، بڑے مطالبات ہیں، اس کی تفصیل تو بتا دیں۔ جی بالکل، ہمارے اصل میں بلوچستان حکومت کے ساتھ 11 جو ہمارے بنیادی مطالبات ہیں ہم نے حکومت بلوچستان کے سامنے رکھے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو مطالبہ ہے وہ DRA ہے، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس۔ پاکستان کے اندر ایک تحریک 2021 سے چل پڑی ہے، بلوچستان میں بھی وہی سلسلہ جاری ہے۔ مختلف زوراور جو محکمے ہیں، با اختیار محکمے ہیں، ان کی تنخواہیں بڑی زیادہ ہیں، اور باقی جو ہمارے کمزور محکمے ہیں یا جن کے پاس میں اپنے طاقت اور اختیارات موجود نہیں ہیں، ان کی تنخواہیں بڑی کم ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک تفاوت پایا جاتا ہے، اس قدر تفاوت پایا جاتا ہے، میں اگر اس کی ایک مثال دوں کہ اگر آپ بلوچستان کے ایک مخصوص ڈپارٹمنٹ کے 4 گریڈ کی ملازم کی تنخواہ دیکھیں تو ایک نامخصوص ڈپارٹمنٹ کے 17 گریڈ کی تنخواہ اس سے کم ہے۔ 4 گریڈ کی تنخواہ اور 17 گریڈ کی تنخواہ۔ میں الفاظ کا تھوڑا سا چناؤ محتاط کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو سمجھنے میں۔ تو یہ ایک فرق موجود ہے۔ تو ہم ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا ہمارا مطالبہ سر فہرست ہے، اور وفاق نے پچھلے جو بجٹ ہے 2025 میں اس میں 30% ڈسپیرٹی کا اناؤنس کیا تھا۔ بلوچستان میں ہمارے ہاں یہ ابھی تک جو ہے یہ تعطل کا شکار ہے، پنجاب میں بھی یہی سچویشن ہے اور سندھ میں بھی یہی سچویشن ہے، تو ہم اس کے مطالبے پر ہیں۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر ایڈاکزم پر اداروں کو لے کر جایا جا رہا ہے، کنٹریکٹزم پر اداروں کو لے کر جایا جائے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ہاں اگر آپ ایک استاد کو کنٹریکٹ پر رکھو گے، اس کو جاب سیکیورٹی نہیں ہوگی، تو ایک یکسوئی کے ساتھ، اطمینانی قلب کے ساتھ وہ استاد جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ نیکسٹ مہینے مجھے نکالا جائے گا یا میری کنٹریکٹ جاری رکھی جائے گی، اس سے آپ یہ توقع رکھیں گے کہ آپ کی قوم کی تعمیر کریں گے، تو میرے خیال سے یہ ایک معاملہ موجود ہے۔ ایک کنٹریکٹ کا جو پالیسی ہے بلوچستان کے اندر، اس کو ہم نے دوسرے مطالبے کے طور پر۔ تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جو پینشن ریفارمز ہے، ایک ملازم اپنی 30-35 سال کی سروسز دیتا ہے اس امید کے ساتھ کہ جب میرا بڑھاپا آئے گا اور 30-35 سال کی جو سروسز میں گزاروں گا خدمات دے کر اس ریاست پاکستان کو، تو اس کے بدلے میں مجھے اماؤنٹ ایسی ملے گی، مجھے پینشن ایسی ملے گی، مجھے گریجویٹی ایسی ملے گی جس سے میں اپنے بچوں کے لیے ایک چیک لے سکوں گا، یا اپنے بچوں کی جو شادیاں اور پوری جو ہماری سماجی معاملات ہیں ان کو ہم نپٹا سکیں گے۔ لیکن اس وقت پاکستان کے مرکز سے لے کر صوبے تک ہمارے پینشن پر بڑی غاصبانہ نظر ڈالی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ہے IMF کے ہدایات اور ڈکٹیشن پہ ہو رہا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پہ جو یہ زرد برد گاڑیاں گھومتی ہیں، یہ جو نیلی پیلی گاڑیاں گھومتی ہیں، ان پہ سرکار IMF کی نظر کیوں نہیں جاتی ہے، اور ہمارے ملازمین کے قلیل تنخواہوں اور اس کی پینشن پر 35 سال کی جو مدت کے بعد اس پہ ان کی نظر پڑتی ہے۔ تو اس پہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جی یہ پینشن جو ریفارمز کے نام پہ ایک ملازم دشمنی کی جا رہی ہے، یہ جو ہے یہ موٹے موٹے میں نے الفاظ آپ کو بتا دیے۔ اس کے علاوہ ہمارے سروسز کے ایشوز موجود ہیں، ہمارے پروموشنز کے موجود ہیں، بہت سارے ایشوز، بہت سارے پیچیدہ مسائل ہمارے بلوچستان کے اپنے موجود ہیں۔ تو یہ 11 نکاتی چیپٹر آف ڈیمانڈ ہے جس کو ہم نے رکھا ہے۔ مجھے ایک بات کہیے کہ آپ وہاں سے بلوچستان سے یہاں آئے ہیں مزدوروں کے مطالبے کے لیے، اس سے پہلے وہاں سے عورتیں بھی یہاں آئی ہیں، اس سے پہلے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے مطابق بھی ہیں، تو آپ فیڈریشن سے جو مانگ رہے ہیں، ہمیں تو نہیں لگتا کہ فیڈریشن رسپونڈ کرے گی آپ کو، کہ اگر ایسا ہوتا تو وہاں کے جو کوئی وہاں کے کم سے کم انڈسٹریلائزیشن ہوتی، فشری کے کچھ چیز بنتے، آپ کے تو کسی چیز کے بھی ان کو کوئی دھیان نہیں ہے، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آ کے یہاں کے ارباب اختیار آپ کو یہ آپ کی مدد کریں گے؟ میرے ایک آخری پیراگراف کے اندر اس کا اعتراف میں نے کیا تھا، اگر آپ نے سنا ہو، کہ ہمیں اگرچہ زیادہ امید نہیں ہے کہ بلوچستانیوں کو ہمارے بلوچستان کے لوگوں کی بات اسلام آباد میں سمجھ نہیں آتی ہے لوگوں کو، ہمیں اس طرح سے بہت سارے پیچھے پس منظر موجود ہے، میں اس پہ جاتا نہیں ہوں۔ ظاہر ہے ہم ایک وفاق کا حصہ ہیں، ہم ایک فورم رکھتے ہیں، جس طرح ایک متاثرہ شخص اپنے ہائی کورٹ کے لیول پر اپنی پٹیشن رکھتا ہے، اور اگر اس کی وہاں پہ سنوائی نہیں ہوتی ہے یا اس کو انصاف میسر نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر آ کر سپریم کورٹ میں آ کر اپنی بات رکھتا ہے اور اس سے امید آس لگائے رکھتا ہے۔ تو ہم اس صوبے کے اندر، میں نے کہا جس طرح کہ 8-6 مہینوں سے ہم وہاں پہ مسلسل ایک تحریک چلا رہے ہیں، 2-4 ہفتے ابھی ہونے کو ہے کہ بلوچستان کے تمام سرکاری ادارے مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہیں، بند ہیں مکمل طور پر،
اور یہ سچویشن چل رہی ہے وہاں پہ. میں نے کہا 400 کے قریب ہمارے دوست جیلوں میں مقید ہیں. ہم نے وہاں پہ اپنی بساط کے مطابق جتنی ہمیں وہاں پہ آزادی ہے جمہوری اظہار رائے کی، اگرچہ وہ اپنے آئین کے مطابق بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا فورم یہی بچتا ہے کہ ہم یہاں پہ آ کر مقتدروں کے سامنے، یہاں پہ اپنے ایوان صدر کے سامنے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہاں کی جو اس وقت کی حکومت ہے وہ ایک قومی پارٹیوں سے، ہم کہتے ہیں کہ جو ملکی پارٹیاں ہیں یہ ان سے بلانگ کرتی ہے. پیپلز پارٹی کی اور مسلم نون کی حکومت ہے، تو ہم یہاں پہ ان کی جو پارٹی کے سربراہان ہیں جو یہاں پہ بھی فیڈرل حکومت کا حصہ ہے بلکہ وہ حکومتی ہیں، تو ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری دادرسی کریں گے اور ہماری فریاد سنیں گے. آج کے میٹنگ کے حوالے سے آغاز صاحب میرے خیال کی بھول گئے. ہم بلوچستان گرینڈ الائنس کی طرف سے ہمارے اس نے ہماری تحریک میں ہمارا ساتھ دیا، تو ان کا بھی پروگرام تھا ہمارے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کا کل کا جو ہمارا پرسوں کا گزارا ہونا تھا، انہوں نے شرکت کر دی تھی. تو اس پریس کانفرنس کے حوالے سے ہم بلوچستان گورنمنٹ الائنس کے حوالے سے رحمان بادشاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ وہ جیسے اسلام آباد کے لیے آواز بنے ہیں وہ ہمارے بلوچستان کے لیے بھی آئندہ بھی کردار ادا کریں. ہم اس سلسلے میں ایک یہ وضاحت بھی ضرور کرتے ہیں. میں اس کے جا رہا تھا چونکہ آخری کنکلوژن میری یہی تھی کہ اس وقت ہمارے پاس جو 8 پارٹیاں ہیں جس کی ہم بارہا ذکر کر رہے ہیں، بلوچستان کے اندر کانفرنس پارٹیاں ہیں، ایون اس میں پی ٹی آئی بھی موجود ہے، اس میں مختلف پارٹیاں موجود ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے ہمیں سپورٹ دیا ہے، اس پوری تحریک کو ہمیں سہارا دیا ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے لوئر لائن سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھی سینئر ساتھی پیر محمد صاحب کاکڑ کے انتہائی مشکور ہے، انہوں نے ہمارے لیے آواز اٹھائی ہے، بڑی مضبوط توانا آواز اٹھائی ہے. ہم ہر اس شخص کا، ہر اس فرد کا، ہر اس ادارے کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری اس آئینی جدوجہد کو سپورٹ کیا ہے اور دامے درمے سخنے ہماری مدد کی ہے. اجازت کرو تو رحمان علی باجوہ صاحب سے اس موقع پر ایک سوال ہے. باجوہ صاحب، آپ بلوچستان میں گرینڈ الائنس کی تحریک کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے ایشوز کے حوالے سے آپ وقتاً فوقتاً آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں. اب ایک بار پھر حکومت نے مہلت مانگی ہے کہ ہمیں 12 فروری تک کی مہلت دے دیا جائے، اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، مذاکرات کریں گے. اگر ایک بار پھر صوبائی حکومت کی جانب سے بلوچستان گرینڈ الائنس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ڈرامہ بازی ہوتی ہے، تو آپ کی جانب سے اور ویسے بھی اوور آل پاکستان میں ملازمین کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے آپ نیکسٹ میں کیا کردار ادا کریں گے، اسپیشلی بلوچستان گرینڈ الائنس کے حوالے سے؟ جی تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. ایک تو یہ بتا دیں کہ آج صرف یہاں پہ بلوچستان کے ساتھی موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس سی ڈی اے کے ساتھی موجود ہیں، آئی ایس کو کے ساتھی موجود ہیں، فیڈرل سیکریٹریٹ سے آل پاکستان آڈیٹ قوم کے مختلف منسٹریز ڈویژنس کے، وفاق کی تمام یونینز ایسوسیشن کے ساتھی آج سالیڈیرٹی کے لیے موجود تھے. اور جو کل رات ہماری تقریباً 1 بجے تک میٹنگ ہماری ڈسکشن چلتی رہی اینڈ اٹ واز ڈیسائیڈیڈ کہ جو بھی ہمارے بلوچستان کے بھائی یہاں سے حکم کریں گے ہم ہر صورت میں ان کے ساتھ ہوں گے. اگر پریزیڈنٹ ہاؤس تک انہوں نے دھرنا دینا تھا، یہ تو ابھی بیکاز آئی واز لیٹ کہ یہ جو بھی اپڈیٹ ہے میرے تک نہیں پہنچی، تو بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں. صرف بلوچستان کے ساتھ نہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 26 جنوری کو بھی ہم نے یہاں پہ فائنینس ڈویژن سے جو ہے وہ ریلی نکالی تھی. پھر جو پرائم منسٹر نے کمیٹی بنائی تھی جس کے تحت یہ 30% جو ہے ہمیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملا تھا. آغا صاحب اسپیسیفکلی جو ایک پوائنٹ تھا وہ بھول گئے کہ بلوچستان بھر کے اور پورے پاکستان بھر کے ٹیچرز اور ریسرچرز کا 25% ٹیکس ریبیٹ انہوں نے ختم کیا. وہ وفاق سے ختم ہوا اور صوبائی ملازمین کی جیبوں سے انہوں نے وہ پیسے جو ہے نکال لیے. آلدو کہ دیٹ از دا پارٹ آف دا ایگریمنٹ کہ اس کو اے بی این ایشو جو ہے وڈرا کیا جائے گا. سوال یہ بنتا ہے کہ آج یہاں پہ ساتھی بھی آئے، ہم نے اس دن بھی آواز اٹھائی کہ فیڈرل ایک ڈیسیجن کرتی ہے کٹوتی کرنے کا، جیب میں ہاتھ ڈالنے کا ملازم کا، تو صوبے سب سے پہلے پہل کرتے ہیں. بٹ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اگر 25% پہلے دیا گیا تھا تو آلموسٹ تمام پروونسز کو ملا، ایکسکلوڈنگ 10% بلوچستان کے ساتھیوں کا کھا گئے. دوسرے فیز کے اندر ہم نے 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا تھا، تمام صوبوں کے اندر ایکویلنٹ ملا. بجٹ کے اندر جو تمام اضافے ہوتے ہیں وہ تمام صوبوں کے اندر جو ہے وہ ملتے آئے ہیں. اسپیسیفکلی اس سال بھی یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے، وفاق گلگت آزاد کشمیر جو ہے یہاں پہ ملا. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کمیٹی نے ان کے ساتھ کمٹ کیا ہے
जो उनकी सिफारिशात हैं उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी फाइनेंस, वो सारे बैठे हुए हैं। इशू ये आ रहा है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, और बिल्कुल पाकिस्तान भर में जहां पे भी साथी हमें आवाज देंगे, 10 फरवरी को मैं अपने वफाक के तमाम साथियों के साथ लाहौर जा रहे हैं। ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वफाक से लड़ाई शुरू हुई और तमाम सूबों ने, इन सूबाई साथियों ने भी इसके अंदर जो अपना हिस्सा डाला। हमने मुश्तरका ये जिद्दोजहद की। और अगर मैं वफाक के लेवल पे बात करें तो जो ताकतवर इदारों की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असेंबली, सेनेट, नैब, बेस, FIA, अदलिया, दिस इज सीरीज ऑफ लिस्ट जो 100% से लेके 300% तक जो है वो मराहत ले रहे हैं। ये तो महरूम बेचारा मुलाजिम जिसको आगे पीछे कोई नहीं पूछता, जब उसकी बारी आती है तो वहां पे IMF भी आ जाता है। क्या IMF से इन्होंने पूछ के जो है 400 से 600% जो है तनख्वाहें जो है वो बढ़वाई पार्लियामेंटेरियंस की सूबों के अंदर या सूबों के सेक्रेटेरिएट्स के अंदर। इन्होंने अभी करंट बजट के अंदर जो है रनिंग बेसिक पे के ऊपर जो है वो इजाफा कर दिया। मैं 2 दिन पहले हमारी आईनी अदालत बनी, उनकी ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन या हाउस रेंट के हवाले से हम देख रहे थे। ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन के वो तकरीबन 3 लाख से लेके कहां तक है, और 300% जो है वो ऑलरेडी जो है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं। तो खुदारा जो महरूम ये मुलाजिम है जिसके आगे पीछे किसी ने आज तक आवाज ही नहीं उठाई थी, हम मुत्तहिद होके पूरे पाकिस्तान भर के मुलाजमीन, खास तौर पे जो हमारी डिप्राइव्ड ए क्लास है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आवाज पहले भी उठाते रहे हैं, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला उठाते रहेंगे। पुरअमन तौर पे रियासत हमारी माँ की तरह है, जिस तरह अपने वालिदैन से हम डिमांड करते हैं, तहजीब उसके दायरे के अंदर रहते हुए बिल्कुल हमारे ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के जितने भी एहतजाज हुए, हमने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। और अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी। बट जहां पे बलोचिस्तान की बात आती है, माजरत के साथ हमारे मीडिया के साथी इधर मौजूद हैं, प्रेस क्लब में तो इस उम्मीद के साथ आते हैं, जिस तरह से आपने बात की कि आप समझते हैं कि आपकी आवाज पहुंचेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शायद बलोचिस्तान का नाम आता है, आई डोंट नो व्हाई, कि हमारी आवाज उस तरह से जो है नहीं पहुंचती, बट प्रिंट मीडिया के अंदर पहुंचती है। लास्ट टाइम भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने मीडिया के साथियों का शुक्रिया भी अदा किया, और हम बड़े मुतमईन थे कि हमारे पास 8 या 10 मीडिया के चैनल्स हैं, उसके कोई टिक्कर या कुछ जो है वो आ जाएगा। तो ओवरऑल उसकी तरफ से देखिए तो मीडिया के ऊपर भी इसके हवाले से भी महरूम मुलाजिम है। आज आके मीडिया और एक अदलिया बचती है और हुकाम बाला तक तो हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आवाज जो है हुकाम बाला तक प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ भी पहुंचेगी। मैं एक दफा फिर से वादे करना चाहता हूं कि हम अपनी सिटिंग गवर्नमेंट, हमारे इदारे बिल्कुल इनके साथ हैं बहैसियत सरकारी मुलाजिम। जब जहां जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ हैं, बट जहां पे हमारे मुलाजमीन के हकूक की बात आएगी हम वहां पे पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे। और तमाम कोई बलोचिस्तान, सिंध या पंजाब, हम कोई अलहदा नहीं है, बिल्कुल एक है। अगर वहां पे तकलीफ होगी तो यहाँ पे भी उतनी ही तकलीफ हो रही है। जो हुक्म हमारे साथियों का आज के हवाले से था, 6 के हवाले से है या 12 के हवाले से करता है, तो वफाक के भी तमाम साथी जो है भरपूर अंदाज से इनके साथ। मैं समझता हूँ कि वफाक ने बड़ा एहसान किया आप पे कि तो औरतें जब आई थी तो सुबह 5:30 बजे उन्हें ठंडे पानी के वो मारे गए थे। तो आप लोग को बड़ा एहसान है कि आप लोग को अभी तक कुछ नहीं कहा। वो नौबत 6 तारीख को आनी थी, वो आई नहीं, वो आनी थी वो नौबत। हम उसको देख रहे थे, हम जहनी तौर पर तैयार थे, हाँ, कि 6 तारीख को वो नौबत आनी थी, तो आई नहीं। नौबत बोलो बलूचिस्तान पे हमें अदा कर दिया। यस, तो बलूचिस्तान उससे ज्यादा हो गया है। हमने कहा 400 लोग कैद में, -11 में मंत्री 12-11 गर्दों के तरह हमको मत जेल में डाला हुआ, मस्जिद जो मस्जिद में, और वो भी जून में और अब दोनों हालात में। ये पंजाब के लोगों को जरूर बताएं कि मत जेल में बंद किया, और मत जेल का तारीखी पस मंजर जरूर उनको बताएं कि क्या क्या है और किन लोगों को मत जेल में रखा जाए, ताकि हमारे पंजाब के जो साथी हैं उनको पता चले कि क्या क्या बताएंगे उनको।